حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ سارے کام جو کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے، دو چیزوں کو بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر دیانتدار ہونا چاہیے۔ جو تاجر سچا ہوگا اور دیانتدار ہوگا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا ٹھکانہ یا تو نبیوں کے ساتھ ہوگا یا صدیقین کے ساتھ ہوگا یا شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاجر سچے کی اتنی ویلیو ہے۔ فرمایا دو چیزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احاطہ فرمایا کہ تاجر سچا ہونا چاہیے۔ سچے سے مراد کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، لوگوں کے معاملات میں خراب نہ کرتا ہو، یہ نہ کہتا ہو کہ تم اس سے چیز نہ لینا، مجھ سے چیز لے لینا، میں کم قیمت میں تجھے دے دوں گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وہ بددیانت بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا پیشہ امانت داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بازار کا چکر لگایا، بازار کے چکر میں ایک غلے کی ڈھیری کو دیکھا اور حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کی ڈھیری میں، اس گندم کے اناج کی ڈھیری میں داخل کیا تو اندر سے اس ڈھیری کو گیلا پایا، تر پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاجر کو بلایا، فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر سے گندم خشک ہے، اندر سے تر کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش پڑی، گیلی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، پھر تو لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ تم نے گیلی کو اوپر کیوں نہیں رکھا اور سوکھی کو نیچے کیوں نہیں رکھا؟ تم نے معاملہ الٹ پلٹ کیوں کر دیا؟ تم نے گیلی کو نیچے اور سوکھی کو اوپر کیوں کیا؟ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی خریدار کو دھوکہ دے، فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر وہ میرے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ ساری روایات کو سنیں اور پھر ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم تو کہیں کسی درجے میں نہیں کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور وضع کردہ اصول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دھوکے دہی سے باز آ جانا، اور پھر فرمایا کہ بولی بڑھانے کے لیے جب کسی چیز کا ریٹ لگتا ہے، اس کی بولی لگتی ہے، فرمایا کہ تم تناجش نہ کرو، لا تناجشوا۔ حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تناجش کیا ہے؟ یہ نجش کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بولی پر بولی بڑھانا اور اس کو خریدنے کا ارادہ نہ کرنا۔ کوئی چیز بک رہی ہے، اس کی بولی لگائی، ہاں میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا، اور خود اس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو، صرف لوگوں کی تنگی کا سامان پیدا کر رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نجش